السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ قلب سلیم ہوتا کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو بھی پتہ ہے نا قلب سلیم آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، آپ لوگ چیٹ باکس میں لکھ دیجئے، میں دیکھ لوں گی، پھر میں لیکچر کو شروع کروں گی انشاءاللہ۔ جی، قلب سلیم کیا ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے میسیجز اب مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ لوگ میرا حال چال پوچھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نیک دل، سلامت دل، پاک اور مطمئن دل، مکمل دل، کنٹینس، ٹھیک ہے، مطمئن دل، وہ صحیح سلامت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نا، میں نا قلب سلیم کے صرف قلب سلیم کو ہی سمجھ کر بہت کچھ سمجھ گئی تھی، یعنی کہ آپ کو اگر یہ سمجھ آج اللہ نے کروا دی نا، تو شاید آپ دل کی ترقی اور تیاری پہ ہی سارا کام کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ کوشش تو یہی ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بھی میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ دل ہی تو ہے، میرا رب کہتا ہے اصل میں، حدیث قدسی ہے کہ میں تمہاری شکلیں اور تمہارے کیا نہیں دیکھتا، مال نہیں دیکھتا، میں تو تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہوں۔ یہی ساری کہانی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو ساری محنت دل اور عمل کی ایک لگاتار سرکل ہے جو انسان کے دل کو سلامت دل بناتا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت ساروں نے لکھا ہے سلامت دل، ٹھیک ہے۔ اور اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے دنیا میں ہمارے اندر جس چیز کی لگن اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں یا ٹیسٹ کرتے ہیں، یا جس چیز کو اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں، مارکس دیتے ہیں، وہ دل ہی ہے۔ چلیں آج انشاءاللہ ہم آج کے سیشن سے کیا سیکھنے والے ہیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں، لیکن میں کوشش کروں گی میں اس کو بہت آسان کر کے آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، میرا ارادہ تو یہی ہے۔ میں آگے جا کے اس کو وہ بھی کر دیتی ہوں، یعنی ہم سلائڈ شو پہ چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی آج پریزنٹیشن سلائڈز کے لحاظ سے لمبی ہوگی، لیکن انشاءاللہ میں نے فوکس چند چیزوں پہ کرنا ہے، اور وہ فوکس اگر چند چیزوں کا ہم لوگوں نے اچیو کر لیا تو کام ہو گیا سمجھو انشاءاللہ۔ تو اس لیے کانٹینٹ کو سلائڈز کے لحاظ سے زیادہ سوچنے کے لحاظ سے اور سمجھنے کے لحاظ سے سمجھنا ہے۔ اسپرچویلٹی کیا ہوتی ہے؟ اسپرچویلٹی کو لوگ بڑی طرح سے ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اسپرچویلٹی کین بی ڈیفائنڈ، زیادہ تر یہ اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ ایک سینس آف کنیکشن ہو ٹو سم تھنگ ہائر دین اوور سیلفس، کسی بڑی ذات سے تعلق، کسی بلندی والی چیز کے ساتھ تعلق۔ اور یہ اتنا زبردست ہے اصل میں، جب یہ کنیکشن بنتا ہے تو اس سے جو زندگی بنتی ہے وہ میننگ فل لائف ہوتی ہے، وہ بامقصد زندگی ہوتی ہے۔ کنیکشن سم تھنگ ویری ہائر دین اوور سیلفس، اور ٹپیکلی انوالوز اے سرچ فار میننگ ان لائف، یعنی زندگی میں تلاش جو شروع ہوتی ہے وہ کسی مقصد تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کے لیے، اسلام کے اندر تو بڑا کلیئر ہے، سب سے بڑا کون ہے جی؟ کون ہے؟ اللہ۔ It is a connection of an individual with Allah the Almighty and practices to achieve this goal۔ اس رب کو، اس سب سے بڑے کنیکشن کو پانے کے لیے جو چیز کرنی ہے وہ ہے اسپرچویلٹی، ٹھیک ہے۔ اب اچھا یہ ہوگا، کہیں جو بھی سوال آتے جائیں گے نا، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ان سوالوں کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، کیونکہ میں پھر آخر پہ کوشش کروں گی ان کو جواب دینے کی۔ بیچ میں ہم تھوڑا سا فلو میں چلیں گے تاکہ ہم وہ اچیو کر سکیں جس کے لیے آج کا سیشن کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے مختلف جو سیشنز ابھی تک کیے تھے آپ کو یاد ہوگا، جس میں جو میرے آپ کے ساتھ ہوئے ہیں، جس میں میں نے شکر گزاریت پہ بات کی، میں نے ایموشنل انٹیلیجنس میں آپ کے ساتھ بات کی۔ اب ہماری طرف اذان شروع ہو گئی ہے تو، اور کافی اونچی ہے، تو میں ذرا سن لیں اذان، تو پھر مجھے شاید ایک آدھا منٹ آپ ویٹ کریں۔ ہوتا ہے کہ یہ جو میننگ فل لائف ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ زندگی کیسی ہو جاتی ہے، اس میں گروتھ ہوتی ہے. کون سی گروتھ؟ پرسنل ڈیولپمنٹ، روح کی، نفس کی، یعنی انسان کی اپنے اندر کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے اندر سنسیریٹی پیدا ہوتی ہے، اخلاص، یعنی صرف اللہ سے خالص تعلق. اور کمٹمنٹ کیا ہوتی ہے اس رب کے ساتھ، کہ اللہ کے بندوں کی یہاں خدمت کریں گے، یا پھر ہم اس دنیا میں کیا کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، اور یہاں پھر کیا ہوگا، عبادت کریں گے. یعنی زندگی انسان کی پوری ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ چل پڑتی ہے. اور انسان اس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ اس ہائر سیلف کے ساتھ وہ جو جڑتا چلا جاتا ہے، اور نان مٹیریل ریالٹیز جو ہوتی ہیں اس میں ایگزسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ مادی چیزوں سے اٹھتا ہے اور وہ روحانی چیزوں کی طرف ترقی کرتا چلا جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں لوگ دنیا میں چیزوں سے خوشی تو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن خوش ہیں نہیں. اور اسی لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وائی سوئسائڈ اینڈ ڈپریشن ریٹس ویری ہائی ان اسکینڈینیوین کنٹریز اینڈ جاپان. اور باہر کے ملکوں میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہاں، اور بہت غم ہو رہا ہوتا ہے کہ جب پاکستان یا مسلمان ملکوں میں بھی ایسی کوئی ٹینڈنسی یا ایسی کوئی بات ہو یا ایسی خبریں آنے لگ جائیں، کیونکہ ہمارا معاملہ تو بہت مختلف ہے باقی تمام لوگوں سے. اور ایک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لحاظ سے ایک بات میں اور بتاتی چلی جاؤں کہ جو انسان کی ہیلتھ ہے، یعنی اسپرچول ہیلتھ جو ہے، وہ 4 ڈائمینشنز میں سے ایک ہے. کیونکہ WHO جو ہیلتھ کی ڈیفینیشن کرتا ہے اس میں جو ڈائمینشنز آف ویل بینگ ہے، فزیکل، مینٹل، سوشل اینڈ اسپرچول. آپ کو یاد ہوگا میری آپ کے ساتھ سوشل ہیلتھ کے اوپر بھی بات ہوئی تھی. تو سوشل ہیلتھ پہ ہم نے پورا ایک لیکچر کیا تھا. تو یہ چیز بھی کیا کرتی ہے انسان کو، اس کی ہیلتھ کو بہتر کرتی ہے. تو ماڈرن سائنس ہیز ریسنٹلی ٹیکن اے keen interest in the wisdom found in the ancient Eastern traditions such as بدھزم، کنفیوکزم، اور جتنے بھی باقی مذاہب ہیں جن میں جو بھی بات کی جاتی ہے، ہندوازم ہے یا جو بھی ہے، اس کی نسبت جو اسلام کی سائیکالوجی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. لیکن وہ بھی مذہب یہ بات کرتے ہیں کہ ویل بینگ میں اسپرچول ویل بینگ شامل ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسپرچولیٹی اور مینٹل ہیلتھ کا کیا تعلق ہے، کیونکہ بہت ساری ریسرچز یہ شو کرتی ہیں کہ جب انسان کے اندر سینس آف پرپز آ جاتا ہے، جو بات ہم نے ابھی کی کہ جب انسان اسپرچولیٹی کے ساتھ یا سپیریئر جو اپنے سے ہائر ونس کے ساتھ اس کا کنیکشن بنتا ہے اور میننگ ان لائف آتا ہے، تو یہ چیز اس کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرتی ہے اور اس کی ویل بینگ بھی بہتر ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مائنڈ سیٹ، اس کی میموری، اس کی کوگنیٹو فنکشننگ عام لوگوں کی نسبت جو ہوتی ہے جن کے اندر سینس آف پرپز نہ ہو، وہ بہت اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ تو اسپرچولیٹی جو ہے وہ ہماری صحت کا بھی حصہ ہے اور ہماری مینٹل ویل بینگ کا بھی حصہ ہے. اور اصل میں انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا، ایک لوتھڑے سے جو پیدا کیا، اور یہ قرآن کی آیت اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ کلاٹ جو ایک علقہ تھا اس کو اللہ نے کس طریقے سے ایک مکمل انسان بنا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ پوری سٹیجز آف انسان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اس اللہ نے کتنی ہی خوبصورت طریقے سے انسان کی تخلیق کی. اور یہ آپ کے سامنے پکچر دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا سا غور کریں کہ ہم کیا تھے. ہم کچھ بھی نہیں تھے، بلکہ کچھ تھے کیا، ایک ایسا لوتھڑا تھے، بلکہ ایک گندے پانی کے قطرے سے ہم بنے. اور پھر وہ لوتھڑا اللہ نے جب اس کو ڈیولپ کیا تو اس کو ایک ایسا خوبصورت انسان بنا کر دنیا میں اتارا، اور پھر اس انسان کو خلافت کی ذمہ داری دی، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن الخالقین بنایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی چیزوں کو اس انسان کے لیے مسخر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا یہ پورا جو سائیکل ہے وہ قرآن میں بتایا ہے. آج ہم بات کریں گے جس چیز کے اوپر کہ وہ انسان کے اندر جو اس کو قیمتی بنانے والی چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے دی گئی چیز ہے، اور وہ ہے روح. اب یہ آیت آپ سنیں ذرا. یہاں پر ایک تو زوم پہ نا یہ آیات کا لگانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.
یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ یعنی روح من امر اللہ ہے، یہ بات یاد رکھے، من امری ربی ہے۔ تو انسانی جسم جس کو اللہ نے لوتھڑے سے بنایا، جس کی پوری سائنسدانوں کے، ڈاکٹروں کے پاس اور ہمارے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات میں بھی بتا دی، اور ہم آج اس پہ بہت تحقیق کرتے ہوئے انسان کے جسم کی بات کرتے ہیں، لیکن کتنے ہم عجیب ہیں کہ اس روح کی بات ابھی بھی نہیں ہم کر سکتے، کیونکہ روح کی بات اللہ کرتا ہے، کیونکہ روح اللہ کی طرف سے ہے، اور انسان ابھی تک اس روح کو سائنس کے ذریعے سے نہیں پا سکا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تو طے ہوئی کہ انسان کی قدر و قیمت کیوں ہوتی ہے، جب اس کے اندر روح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیں۔ یہ ایک ماڈل میں آپ کو دکھا رہی ہوں، پریشان بالکل نہیں ہونا، میں بہت آسانی سے اس کو سمجھاؤں گی، کیونکہ آج ہم نے بات اسی پہ کرنی ہے۔ دیکھیں، ہم نے کہا کہ اسپرچویلٹی یہ ہے کہ ہائر سیلف کے ساتھ جا کے کنیکٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہائر سیلف کون ہے؟ ہم نے بات کی اللہ۔ ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، وہ یہ بلو والی جتنی بھی چیزیں نظر آئیں گی نا، یہ ہائر سیلف ہے۔ ٹھیک ہے، ریڈ والی جتنی بھی سلائڈ میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، لوڈ سیلف ہے، یہ بندے کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر ہم علیین میں جانا چاہتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے بلندیوں والے مقام پر جانا چاہتے ہیں، عزتوں والے مقام پر جا کر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ بلو والے سیکشن کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ان چیزوں، بلو کی والی چیزوں پہ، یعنی جس میں اللہ آتا ہے، نفس مطمئنہ ہمارا گول بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہم کر کر کے اپنی روح کو اللہ کے ذکر سے جو ہے تر و تازہ کرتے ہیں، تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جتنا بھی ریڈ والا کام ہے، جس میں نفس انسان کو نفس لوامہ اور امارہ کے درجے پہ ذلیل کرتا ہے، اور اس کو من کی مخلیات میں، یعنی ہلاکت کرنے والی چیزوں میں مصروف کرتا ہے، جس میں اس کی خواہشات آتی ہیں، شکوک آتے ہیں، تو ایسا انسان، یا پھر شیطان اس کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے، تو ایسا انسان پھر اپنا نتیجہ کہاں پائے گا؟ سجین میں، یعنی وہ جگہ جو قیدوں میں ہوگی، زمین کے نیچے ہوگی، اور وہاں پر جا کر انسان کو، اس کی روح کو دے مارا جائے گا۔ اب درمیان میں پرپل سے آپ کو جو گراف نظر آ رہا ہے، جو پرپل چیزیں نظر آ رہی ہیں، عقل، قلب، نفس لوامہ اور تہذیب الاخلاق، یہ وہ کوشش ہے جو انسان کرتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ بات ذرا سی غور طلب ہے۔ بلندی کی طرف جانا ہے، اللہ کو پانا ہے، آخرت کو، فطرہ پر رہنے کی کوشش کرنی ہے، روح کی کامیابی کے لیے ہلاکت والی ساری چیزوں کو چھوڑ کر دعاؤں کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور نفس مطمئنہ کو گول بنانا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر آ گئی تو پلیز 1 لکھیں پہلے آپ، ورنہ میں آگے نہیں جاؤں گی۔ جی، آپ چیٹ باکس میں لکھیے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ اگر آ گئی تو 1 لکھیں گے، اگر نہیں آئی تو 2 لکھیں گے۔ لکھیں، مجھے نظر آئے کتنے 1 ہیں۔ جی، شاباش، ویری گڈ۔ اچھا، اگر اگر یہ والی بات کو ہم 1 پہ الحمدللہ میں نے آپ لوگوں نے سمجھ لیا، تو آئی ایم سو ہیپی، کیونکہ پھر میں آگے اس کو سمجھانے میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتا سکوں گی انشاءاللہ۔ کوشش میں کر رہی ہوں کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اچھا، کچھ کو نہیں آیا، چلو پھر ایک دفعہ ریپیٹ کرتی ہوں، میں پھر بھی کروں گی، 2-3 دفعہ اس سلائڈ کو میں لاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق جتنا مضبوط کرے گا، آخرت میں اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ اب یہ ذرا بلو والے کو سمجھنا، پہلے بلو میں فطرہ ہے سب سے پہلے، کہ اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ دنیا میں پیدا کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین فطرت پر پیدا کرتے ہیں، پھر والدین اس کو یہودی، نصارہ یا مجوسی بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوا کہ فطرت اسلام ہے۔ اب اسلام پہ آ گئے، اب روح اللہ نے پھونک دی تھی، من امری ربی ہے، روح کی جو ریکوائرمنٹ ہے، یا اس کی نیوٹریشن ہے، یا اس کی غذا ہے، وہ ساری کی ساری ان کاموں میں ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ بات اب کیا ہوا کہ دنیا میں جو نفس دیا تھا اللہ نے، اس کو کوشش کرنے لگے نفس مطمئنہ پہ پہنچانے کی، اور منجیات دعائیں کر کر کے کوششیں شروع کر دی۔ یہ سارا بلو ہے، یہ ایفرٹس ہیں، یہ تو ہے، یعنی بلندی کی طرف۔ ریڈ کیا ہے؟ شیطان نیچے کی طرف لے کے جائے گا، خواہشات ہلاکت میں ڈالیں گی، اور نفس کی جتنی بھی نچلی قسمیں ہیں
جس میں امارہ اور لوامہ ہے، وہ خواہشات کی طرف غالب کرتا ہے، اور نفس جب ان کی بات مانتا ہے تو شیطان کے پیچھے لگ کر دنیا ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، بلندی کی طرف نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور پرپل کی بات میں نے کی ہے کہ جو ہمارے سے متعلق ہے، جو ہماری کوشش ہے، کیونکہ اللہ نے فطرہ پہ پیدا کیا تھا بلندی کی طرف، لیکن دنیا میں آنے کے بعد جو انسان کو کوشش کرنی تھی، لیسا للانسان الا ما سعی، وہ کن چیزوں کی کرنی تھی؟ وہ علم کی کرنی تھی، کیونکہ عقل کی ضرورت کیا ہے؟ علم۔ جب علم حاصل کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایرو نظر آ رہا ہوگا، علم حاصل کر کے اس علم کو انسان عمل میں کنورٹ کرتا ہے، اور جب وہ عمل میں علم بدلتا ہے تو وہ جو بھی تجربوں سے انسان گزرتا ہے وہ سب کا سب کیفیات انسان کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اور دل چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کی عقل اس سے نیکی کے اعمال کراتی ہے، اور پھر اللہ اس کوششوں کو جب قبول کرتا ہے تو دل کو اللہ تعالیٰ حسد سے، بغض سے اور ان تمام چیزوں سے بھی آزاد کر دیتا ہے، اور انسان جہالت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جاتا ہے، اور اس سے اس کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ اس کا اخلاق بہترین ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے دل میں لوگوں کے لیے بخل نہیں ہوتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کدورت نہیں رکھتا، وہ نفرت نہیں کرتا، اور جتنی جتنی تہذیب اخلاق ہوتی جاتی ہے اتنا اتنا ضمیر نفس لوامہ انسان کا ترقی کرتا ہوا نفس مطمئنہ تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آئی ہوپ کہ سب کو سمجھ آ گئی، جنہوں نے لکھا تھا نہیں آئی وہ بھی چیٹ باکس میں لکھ دیں کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں، صرف وہ لوگ، جی، تاکہ میں پھر آگے جاؤں انشاءاللہ۔ 1 الحمدللہ، تحریم نے لکھ دیا 1، اور 1 شاباش، عائشہ نے بھی لکھ دیا، تو الحمدللہ آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئی۔ اب آگے بھی ہم چلیں گے، پھر بار میں یہ پکچر بار بار آئے گی، لیکن آپ کو میں انشاءاللہ وہاں پہ بھی کوشش کروں گی کہ کچھ اگزامپل سے سمجھا دوں۔ اچھا جی، اب اس ماڈل کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اسلامک ماڈل آف سول کہتے ہیں، یہ بڑی تحقیق سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بڑی محنت ہوئی بھی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن ہر انسان اس کو ظاہر ہے اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ کر اس ماڈل کے مطابق اپنے آپ کو دیکھے گا اور اسیس کرے گا، اور پھر میں تو چاہوں گی کہ آپ لوگ اس ماڈل کے مطابق اپنی کوششوں کو کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سا گول اس مہینے میں، کون سا گول اگلے مہینے میں، اور کون سا گول جو ہے وہ اس کے بعد مجھے اچیو کرنا ہے، یہ ہم دیکھتے جائیں گے۔ اب آگے ہم باڈی اینیمل، اس کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی، آگے چلتے ہیں۔ ہارٹ ہماری پریزنٹیشن میں سینٹر ہے، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے ہارٹ کے بارے میں، بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، کیونکہ ہم نے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر بات اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہے کہ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ اس سے سوچتے نہیں، اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ دل جو ہے وہ ان کا اپنا ایک برین ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دل کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ نے اس دل کی اہمیت کی جو بات کی ہے قرآن میں وہ ان آیات سے ہمارے سامنے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ دعا مانگی اور بہت ہی خوبصورت دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو ہیرنے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا کثرت سے کرنی ہے، کیونکہ اس ماڈل میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی ہم دعائیں کریں گے اتنا اتنا ہم بلندی کی طرف جائیں گے، کیونکہ وہ دعائیں ہم کریں گے کس سے؟ اپنے رب سے، اور دعا
عبادت کا نچوڑ ہوتی ہے، جس کو منجیات کہا جاتا ہے۔ تو دعائیں کثرت سے کرنی ہے اور سوچ سمجھ کے کرنی ہے کہ ہم اصل میں اللہ سے چاہتے کیا ہیں۔ پھر دل کے بارے میں بہت سارے اسکالرز نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے وہ، دل کے بارے میں ویسے بھی سائنس کہتی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ آرگن ہے، سب سے اہم آرگن ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی ہم اللہ سے کمٹ کر کے ایکشن پلان کرتے ہیں، وہ ہمارا ایکشن ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو کر ہمارے دل کی حالات کو، کیفیات کو بدلتا ہے، اور ہماری عقل سمجھ بھی اصل میں جب ہم سے فیصلہ کراتی ہے تو وہ ہمارے دل پر ہی اثر انداز ہوتی ہے، اور دل کی حالت جب ایمان والی ہوتی ہے تو اصل میں انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اور جتنا جتنا دل کی ڈائریکشن اللہ کی طرف جاتی جائے گی اتنا اتنا انسان بلندیوں کو چھوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں جیسے امام غزالی کا قول بھی آپ کے سامنے ہے، اور جو میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، کہ ہے تو یہ انگریزی میں لکھا ہوا لیکن میں نے کوشش کری ہوں کہ آپ کو اس کو اردو میں سمجھاتی جاؤں ساتھ ساتھ، کہ وی شوڈ انڈرسٹینڈ دا ہارٹ holds the supreme position in the human body. It is this organ that recognizes Allah، اور یہی وہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے جو کہ اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے دل جتنا، اتنا اتنا انسان جو ہے وہ خالص اللہ سے جڑ کر، کیونکہ دل کے سب آرڈینیٹ سارے آرگنز ہوتے ہیں، اور پھر جب صحیح راستے کی ڈیزائر دل کے اندر ہوتی ہے، اور جب انسان کا دل صحیح راستے پر آتا ہے تو اس کے باقی تمام جسم کے حصے بھی اللہ کی طرف آتے ہیں، اور وہ جب اپنے دل کو پہچان لیتا ہے تو وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ پتہ نہیں کسی نے لائن لگا دی، آپ لوگوں میں سے کسی نے اپنی وہ ٹولز، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کچھ بھی نہیں آپ سے دنیا میں مانگیں گے، اللہ قیامت کے دن بھی صرف ایک چیز کہیں گے کہ تم میں سے کون قلب سلیم لایا، تم میں سے کون قلب سلیم لے کر آیا، اور سلیم سلامت سے، اور سلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سانپ کا ڈسا ہوا، یعنی اتنا وہ ریل روسٹڈ ہوتا ہے، یعنی روسٹڈ دل جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ انسان اللہ کی محبت میں اور ایمان کی کیفیات میں ہر وقت ایسا تڑپتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کسی طرح اپنے رب کو راضی کروں، اور اس کی زندگی کا ہر خیال، سوچ، مقصد، منزل، میننگ صرف اور صرف اللہ بن جاتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا اس کا شعور بن جاتا ہے، اس کا لاشعور اللہ کی تڑپ میں لگ جاتا ہے، اور دل ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے تڑپنے لگ جاتا ہے، اور اللہ کی محبت میں انسان کے دل کی یہ جو کیفیت ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ سلیم، قلب سلیم کہتے ہیں، اور یہ کیفیت اگر دنیا میں پیدا ہو جائے تو یہ انسان کو اللہ کی رضا تو دے گا ہی دے گا، لیکن قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی ڈیمانڈ کریں گے وہ قلب سلیم ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کو آج اس دنیا میں اس کوشش میں لگانا ہے تاکہ ہم قلب سلیم کو اچیو کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ قلب سلیم اچیو کرنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ دو چیزیں، ٹو اٹین پروٹیکٹڈ ہارٹ، قلب سلیم، روسٹڈ ہارٹ۔ قلب سلیم جس کو کہتے ہیں اللہ کو جو چاہیے، اس میں ایک ہی چیز جو کرنے کی ہے وہ ہے اہدینا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اور سنسیریٹی آف انٹینشن، اخلاص سے نیت کے ساتھ سیدھا راستہ۔ بھئی میں نے نہیں کہلانا لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے کہیں کہ بہت نیک خاتون ہیں یا مرد ہیں، ان چیزوں سے میرا کوئی سروکار نہیں، میرا رب مجھے کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، بس یہ ڈوز ہیں اس کے، اور یہ کیفیات دل کی، یہ دل کو ہی پتہ ہے اور رب کو پتہ ہے۔ اس دل میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہوگا، کوئی بدت نہیں ہوگی، کوئی نبی کی سنت کے خلاف عمل نہیں ہوگا، کوئی خواہشات ایسی نہیں ہوں گی جو اللہ کو ناراض کر دیں، کہیں پر بھی سیلف پروجیکشن یا لوگوں کے سامنے لوگوں کو راضی کرنے کا خیال نہیں آئے گا، بلکہ کیا آئے گا؟ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کا خیال آئے گا۔ اب میں آپ کے سامنے سلائیڈ شو پہ مجھے شاید جانا پڑے اگلی سلائیڈ کے لیے، ورنہ اس کا ہم وہ مزہ نہیں دے سکیں گے، کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ دے دے۔ أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. کہاں سے آئے گا یہ نور؟ جی سوال ہے میرا آپ سے، چیٹ باکس میں لکھیے۔ کہاں سے آئے گا نور؟ قرآن، جس کو اللہ دے، قرآن۔ جی علم، کون سا علم؟ قرآن اور سنت کا علم، شاباش۔ لیکن یہ قرآن و سنت کے بھی صرف فزیکل کوشش علم سے نہیں آئے گا، یہ ایک ایک سیل میں جب تک انسان کے اللہ کی رضا کوشش نہیں بن جاتی، یہ نہیں آ سکتا۔ علم حاصل کرنا مسٹ ہے، بالکل ٹھیک کہا، اور قرآن و سنت کا علم ہونا لازمی ہے۔ ہر بندہ قرآن سے جڑ جائے، کیونکہ علم وحی کے بغیر دلوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور ساری کہانی دل ہی کی ہے۔ ظاہریت میں تو سارے ہم بیٹھے ہوئے اس وقت لیپ ٹاپ پہ ایک جیسا عمل کر رہے ہیں، لیکن کیا سب کے دل اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ کیوں؟ کیونکہ کوشش وہ نہیں ہے، خود کو دنیا میں اتنا انوالو کر رکھا ہے کہ دنیا کی چاہتوں سے، شکوک اور شبہات سے، شہوات سے دل فارغ ہی نہیں ہوتا۔ اگر دنیا نہیں کری ہوتی تو رشتوں میں ڈوب جاتے ہیں، رشتوں کی کبھی محبتوں میں ڈوب جاتے ہیں، رشتوں کی کبھی نفرتوں میں ڈوب جاتے ہیں، رشتوں کی کبھی بغض اور عداوت میں ڈوب جاتے ہیں۔ یعنی صرف اور صرف ہماری دنیا میں نیچا ہونا کیوں ہے؟ ہمیں کیوں اپنی آخرت نہیں چاہیے جو ہمیشہ رہنے والی ہے؟ اس لیے علم کو حاصل کر کے پھر اس قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو گزارنا بھی ہے۔ پھر دل کو چوکے کھائے گا، پھر چوٹیں لگیں گی، پھر دنیا جگہ جگہ لیٹ ڈاؤن کرے گی، لیکن ان ساری لیٹ ڈاؤن ہونے سے اصل میں کرنا کیا ہے؟ دل کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور جب دل فرما برداری کے اس رستے پر چڑھ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف جانے لگتا ہے تو کامیابی ہوتی ہے۔ ابھی اس آیت کو ہم آگے پھر اسی ماڈل کے ساتھ سمجھیں گے کہ یہ دل کیسے، مشرق اور مغرب کا تیل کیا مطلب یہ کہ جو بھی کچھ کرنا ہے فور دا سیک آف اللہ کرنا ہے، اونلی فور دا سیک آف اللہ۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے کھانا بنایا، اچھا بہت مزیدار کھانا بنایا، میرے تو ہسبینڈ نے تعریف نہیں کی، اور کہہ کیا رہے ہوتے ہیں میں تو اللہ کے لیے کرتی ہوں، میں تو ساری خدمت اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اور دل میں بار بار آ رہا ہے میری ساس نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، دل میں بار بار آ رہا ہے کہ کھانے کی تعریف ایک بندے نے بھی نہیں کی،
تو مجھے سچی بات بتائیے کہ یہ کھانا اللہ کے لیے بنایا تھا یا تعریف کے لیے بنایا تھا؟ آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پر ہماری تعریف نہ ہو تو ہماری ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے، ہمارے سامنے کسی اور کی تعریف ہو جائے تو ہماری ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے، اور جب ہم پر کوئی آزمائش آ جائے تو دین ایک طرف رہ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت ہم کہتے ہیں میں اور صرف میں ہی رہ گیا ہوں، میری ہی زندگی میں یہ سب کچھ ہے۔ تو اصل اسیسمنٹ ہوتی ہے انسان کی اپنے اعمال سے، کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور ہم جا کدھر رہے ہیں، اور ہم باتیں کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب تک انسان خالص علم اللہ کی خاطر حاصل کر کے اس کو عمل میں نہیں لاتا اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں بناتا، تو ایسے انسان کی کیا ہوتی ہے، اس کو بلندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلی بات ہے جو جرنی ہے وہ سیلف ڈیولپمنٹ، نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کی طرف جانا ہے۔ اب قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ نفس و نفس وما سواہا، اور اللہ تعالیٰ نے جو نفس کو کیا کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پروپورشن کیا ہے، فَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے اس میں تقوی بھی رکھا ہے اور فجور بھی رکھا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ کامیاب تو وہی ہوگا جس نے اس کا تزکیہ کیا، کیونکہ نفس کا تزکیہ کرنا، نفس امارہ اور لوامہ، لیکن اس کو تزکیہ کے ذریعے سے پہلے لوامہ بنانا اور پھر اس کو مطمئنہ تک پہنچانا، یہ انسان کی کوشش ہوگی۔ کیونکہ جب انسان علم کو حاصل کرتا ہے تو علم انسان کے عمل میں ڈھلتا ہے، اور عمل سے نفس کی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو اپنی انسٹلس پہ چلتا ہے اس کا نفس اس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور تباہی انسان کو کس طرف لے جاتی ہے؟ اس کا خسارہ کرتی ہے۔ تو جتنی بھی اسٹیٹ آف نفس ہے، اس میں سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس ہمارا انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس جس کو لوامہ کہا جاتا ہے، اور نہیں میں قسم کھاتا نفس لوامہ کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، جس کو اللہ نے کہا نفس مطمئنہ وہی نفس مطمئنہ ہوگا۔ اور یہاں پر آپ کو یہ تینوں نفسوں کی آیات کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ نفس امارہ کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ بے شک نفس بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ نفس امارہ کی بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آیت میں قرآن کی، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة اور پھر تیسری آیت، أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ آ گئی اب بات، یہ پھر سے سٹوری سمجھیے۔ فطرہ پہ اللہ نے پیدا کیا، آپ لوگوں نے مجھے خود بتایا کہ علم کے ذریعے سے انسان، اور کون سا؟ قرآن و سنت کا علم۔ اب کیا ہوگا؟ قرآن و سنت کا علم جب آئے گا، اور علم عقل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور عقل استعمال ہونا شروع ہو جائے گی، انسان نیک عمل کرنا شروع کر دے گا، اور نفس لوامہ عجیب ہونا شروع ہو جائے گا، اس کو صحیح اور غلط کی پہچان ہونی شروع ہو جائے گی، ہدایت ارشاد آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہ ہدایت انسان کو ڈائریکشن دینا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کا تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے نفس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاق بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب عقل آتی ہے، عقل
یعنی سیٹسفائی ہوتی ہے اس قرآن و سنت کے علم سے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے عمل اور اعمال کے، جب انسان اعمال کرتا ہے تو بھی ہر عمل آسانی سے نہیں ہو جاتا، کئی جگہ پر انسان کو بہت ساری اندر کی مشکلیں ہوتی ہیں نفس کے تزکیہ کرتے وقت، اور کئی دفعہ باہر سے آزمائشیں اور پریشانیاں آئیں گی، لوگ روکیں گے، پریشرز ہوں گے، لیٹ ڈاؤن کریں گے، ایگو ہرٹ ہوگی، بہت ساری مشکلیں آ سکتی ہیں، لیکن ان مشکلوں کو جب انسان ان سے گزر کر اپنے عمل کو نہیں چھوڑتا اور اللہ کی رضا کو ہی مطلوب اور مقصود رکھتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ قلب بدلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دل تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں، اور وہ اس کو جدھر چاہے پلٹتا رہتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ انسان چونکہ منجیات یعنی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، اور اس کی وجہ سے اس کی روح کی غذا اس کے دل کو بھی حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے دل کے اندر ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کے دل کی ڈائریکشن کو اپنی طرف کنورٹ کر کے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتا جاتا ہے، دل محبت سے بھرتا چلا جاتا ہے، ایمان سے بھرتا چلا جاتا ہے، اور انسان کیا ہوتا ہے؟ اس کی اندر اخلاق بہترین ہوتا جاتا ہے، اور ایسا انسان پھر جو ہے وہ آخرت اورینٹیڈ ہو کر اپنے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت، دنیا میں اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ تو یہ جو کوشش ہم نے کرنی ہے، جو محنت ہم نے کرنی ہے، وہ یہ ہے، اور جتنا جتنا دل کی کیفیات بدلتی جاتی ہیں، عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اسکالرز اور سنیز عام طور پہ علم کی بات کرتے ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوفیہ کرام کی جب بات ہوتی ہے تو وہ قلبی کیفیات کی بات کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو جس دین کو اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ قلبی کیفیات سے گزر کر رہے گا، اور یہ دونوں چیزوں کو اچیو کرنا اصل میں مومن کی معراج ہے، جس کو وہ احسان کے درجے پر جب حاصل کرتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو ایسے پڑھے کہ وہ اللہ اس کو یعنی وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اتنا تو ضرور کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ محسن بننا بہت محنت اور ریاضت کا کام ہے، علم کو عمل میں بدل کر اور دل کی کیفیت اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے اللہ کی محبت کو حاصل کر لینا، اور اللہ دل کو ایسے پلٹ دے کہ انسان پورے کا پورا آخرت کا دھیان رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کر لے، تو بس یہی ہائر سیلف ہے جس کو ہم نے انشاءاللہ اچیو کرنا ہے، اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ آپ اب نفس کی اس سارے سرکل کو سمجھ کر اس بات کو سمجھے ہوں گے کہ کس طرح قلب کی کیفیات بدلتی ہیں، اور انسان مطلب عمل کے لحاظ سے یعنی کال اور حال کے لحاظ سے، یعنی کال کا مطلب زمان یعنی علم جو بولتا ہے، اور حال جو دل کی کیفیت ہے اس کی ایک ہی ہونے لگ جاتی ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ خالص تعلق کرتے ہوئے ظاہر باطن میں ایک ہو جاتا ہے اور ٹرو سیلف کو اچیو کر لیتا ہے۔ جی یہاں تک سمجھ آگئی بات؟ تو 1 لکھ دیں، مشکل تو نہیں لگ رہا؟ الحمدللہ، الحمدللہ، یعنی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی، الحمدللہ۔ اب ہم چلیں گے آگے انشاءاللہ۔ پھر ذکر کی بات آ گئی، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات میں یہاں بتاتی چلی جاؤں گی، اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ مس نہ ہو جائے، سب سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دل کی کیفیت کس چیز سے بدلتی ہے؟ جی یہ تو بتائیں پہلے آپ مجھے، پھر آگے چلیں گے ہم۔ دل کی کیفیت کس سے بدلتی ہے؟ کس ذکر سے بدلے گی؟ کیا چیز ہے جو دل کو بدلتی ہے؟ توحید۔ توحید مطلب لا الہ الا اللہ، جو یہ کلمہ توحید ہے نا، یہ جتنا دل میں راسخ ہو جائے گا، یہ توحید جتنی انسان کی زندگی کی تقدیر کو بدلنے پر قدرت رکھتی ہے، اور توحید انسان کی دل کی کیفیات کو بدلتی ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی کیا ہوگا؟ یہ پچھلی سلائیڈ پہ میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جتنا جتنا لا الہ الا اللہ آتا جائے گا اتنا اتنا کیا ہوتا جائے گا؟ یعنی ذکر کرتے جائیں گے لا الہ الا اللہ، یعنی کہیں کوئی خواہش آئے گی، کوئی شکوک و شبہات آئیں گے، لال والا ایریا، کہیں نفس
بندے کو خواہشات کے پیچھے لگا کر اس کو ایسے کام کرائے گا جو اس کو ہلاکت میں ڈالیں گے، یا شیطان اس کو غالب آ کر ایسے کام کرائے گا، یا نفس امارہ اس کو دیوانہ بنائے گا، تو ان ساری کیفیات میں وہ فوراً کہے گا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، یعنی سارے بتوں کو بھی توڑے گا، اپنے اندر کے سارے معبودوں کو چھوڑے گا، اپنی خواہشات کو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں میں گناہ نہیں کروں گی، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں لوگوں کا دل نہیں توڑوں گی، میں نے لوگوں سے نفرت نہیں کرنی ہے، میں نے کسی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھنا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بغض کیوں معبود بنے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پھر حسد کیوں معبود بنے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو دنیا کیوں معبود بنے؟ ہر چیز کے لیے لا الہ الا اللہ، توحید جتنی راسخ ہو جائے گی، اللہ جتنا محبوب ہو جائے گا، یہ بلو ایریا یہ دیکھ رہے ہیں نا، تو بس سمجھیے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد دل بھی کرنے لگ جائے گا، انسان کسی طرح بھی اپنے نفس کی غلامی نہیں قبول کرے گا، وہ ایک رب کا غلام بننا پسند کرے گا۔ اور دوسری چیز جو انسان کو بدلنے کے لیے بہت بڑی ہے، وہ آخرت کا یقین ہے، کیونکہ جب انسان کو اپنی آخرت نظر آتی ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے، آخرت لا فانی ہے، دنیا آج ہے کل نہیں ہوگی، آخرت ہمیشہ رہے گی، یہ تمام چیزیں انسان کو اس چیز کی تیاری پر لگاتی ہیں اور آخرت کی فکر میں لگاتی ہیں کہ انسان اپنی دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے، تو یہ اتنا اتنا قلب لا الہ الا اللہ پر راسخ ہوگا، اتنا اتنا ذکر محبوب ہوتا جائے گا، اور ذکر محبوب ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ ایسے ہی لوگ وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے، خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور یہ سچ بات ہے، کیونکہ جب بھی کوئی خواہش بھی آئے نا، لا الہ الا اللہ، جب کوئی برا کام کرنے کو، بری سوچ سوچنے کو دل چاہے، لا الہ الا اللہ، نہیں اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، نہیں میں نے سوچنا یہ برا، نہیں میں نے بری چیز دیکھنی، نہیں میں نے بری بات کرنی، جتنا جتنا دل توحید پرست ہوتا جائے گا، اتنا اتنا ایمان بڑھتا جائے گا، اور اتنی اتنی اللہ کی محبت انسان کے دلوں کو سکون دے گی۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی، اور یہ آیت آپ کے سامنے ہے جس کا ترجمہ ہے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں اس کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اور یہ ہم نے تو پہلے بات کر لی کہ قرآن کے بغیر، علم کے بغیر عمل نہیں، اور علم عقل کی ضرورت ہے، اور عقل سے عمل ہوتا ہے، اور جب عمل ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ کی طرف جاتا ہے انسان، اور تزکیہ نفس ہوتا جاتا ہے، دل کی حالت اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، اور دل کے اندر ساری پازیٹیو چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ساری میننگ فل باتیں آنے لگ جاتی ہیں، اور دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے راضی کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کی پرواہ نہیں رہتی، اور اسی لیے ایسے انسان کو کبھی وہ دعا کرتا ہے، کبھی وہ توبہ کرتا ہے، کبھی وہ رکیہ کرتا ہے، یعنی اس کی ساری مصروفیات اللہ ہی کی دی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہی ساری کوششیں ہوتی ہیں، وہ ضرورت کی زندگی تو جیتا ہے، لیکن وہ ضرورتیں صرف اور صرف اس کے جسم اور روح اور اس کے جذبات کو وہ کام طاقت دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ ان ساروں کو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگا رکھے، اور جتنا جتنا وہ ان چیزوں کو کرتا ہے اتنا اتنا اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر وہ میں نے آپ کے ساتھ جیسے شکر پہ بات کی تھی کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر نعمت ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، شکر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف آتی ہے وہ صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، یعنی ہر صورت میں اس کو ریوارڈ ہی ملنا ہے، اس کو غم آیا تو ریوارڈ، اس کو خوشی آئی تو ریوارڈ، یعنی اس کے لیے خوشی اور غم، اس کے ایموشنز، اس کے اندر جو بھی کچھ ہے، کیونکہ نیگیٹو ایموشنز کی طرف تو وہ جاتا نہیں ہے، تو وہ ساری چیزیں جو دنیا میں اس کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ گزرواتا بھی ہے تو ان کے ذریعے سے بھی اللہ نے ان کو ریوارڈ ہی دینا ہوتا ہے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ اور فرمایا،
قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور نہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دونوں چیزیں کرنے کا نہ صرف سکھایا بلکہ بہت ساری مثالیں پیغمبروں کی ایسی ہی ہیں جن کے ذریعے سے ہماری یہ جو ہے وہ اصلاح بھی ہوتی ہے اور ترقی بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت پہ کہ وَإِذْ أَذَّنَ رَبُّكُمْ، یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے اور بڑی سمجھنے کی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تم کیا کرو گے، شکر گزار ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا شکر کرنے کے بدلے تمہیں کیا دے گا، اور بھی بڑھا چڑھا کر دے گا۔ آپ ریوارڈ دیکھیں ذرا۔ اور اگر تم کفر کرو گے یعنی شکر کا الٹ مایوسی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت ہی شدید ہے، استغفر اللہ۔ اور یہ چیزیں انسان کو پھر کس طرف لاتی ہیں، وہ غور کریں اس بات کے اوپر کہ روح من امر ربی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخرت اورینٹیشن ایک مومن کی پہچان ہے۔ فطرت پر دنیا میں آنے کے بعد وہ علم حاصل کرے گا، علم قرآن اور سنت کا، اور اس علم پر یعنی علم جو عقل کی کیا ہے ضرورت ہے اس پر عمل کرے گا، اس کا نفس امارہ ہو یا لوامہ، اس کے نفس کی خواہشات ہوں یا شبہات ہوں، یا شیطان کی پوری کوشش ہو کہ وہ اس راستے سے اس کو ہٹا دے، وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اس علم کے ذریعے ہدایت ارشاد سے ہدایت توفیقی تک پہنچے گا، اور پھر اس کا دل اس حالت میں آ جائے گا آٹو کے اوپر دعائیں کرتے ہوئے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اور یہ تمام چیزیں اس کی کیا کریں گی، نفس کا تزکیہ اور اخلاق کی تہذیب، اور یہ چیز دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس کی روح کی بلندی کو پھر اس طرح کر دے گی کہ وہ آخرت کی تیاری میں اللہ تعالیٰ جب اس کو دنیا میں موت دے گا تو اس کا مقام اور درجہ علیین بنا دے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ کرے کہ ہمیں آج یہ بات سمجھ آ گئی ہو، اور آپ سب اپنی اپنے ایویلیویشن اور اسیسمنٹ کر کے دیکھیں کہ دل کی کون سی بیماریاں چل رہی ہیں۔ اگر دل اخلاص کی طرف تو جاتا ہے لیکن حسد کی طرف بھی جاتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر خالص دل ہے تو حسد سے پاک کرنا ہوگا، اگر بغض والا دل ہے تو بغض سے پاک کرنا ہوگا، اگر نفرت والا دل ہے تو نفرت سے پاک کرنا ہوگا، کیونکہ مومن احسان کے درجے پر جیتا ہے، وہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے، دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس کو اللہ کا بندہ بناتی ہیں اور اس کو ہمیشہ کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل کراتی ہے۔ تو یہ کچھ سوال ہیں، ان کو دیکھ لیں اور ضرور ان کو لکھیں، اور لکھ کے اپنی باجیوں سے اگر شیئر کرتے ہیں یا آپ جہاں پہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں وہاں پر شیئر کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ بات، آج کافی سارے لوگ جوائن نہیں کر سکے، مجھے میسیجز آ رہے تھے بٹ میں کچھ کر نہیں سکی ان کے لیے۔ تو اب یہ تھا کہ ابھی جب ریکارڈنگ آ جائے گی تو پھر سب آپ ان لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، میرے ساتھ بھی کر دیجیے گا تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ کوشش میں نے کی ہے کہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اگر کوئی سوال ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پہلے اس کو دیکھ لیجئے۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا
نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب जी, अभी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछते हैं, क्योंकि टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। मेरे ख्याल में 3-4 मिनट ही रह गए हैं। जी, व्हाट्स द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर, अच्छा, अब किसी ने लिखा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए जी, ये जो है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन हो या कोई भी फर्ज करें, सुस्ती के लिए हदीस में क्या आता है? अब जिसको फर्ज करो सुस्ती की वो हो रही है, यानी काहली और सुस्ती की वजह से वो बंदा जो है वो अपने आप को नेकियां नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ऐसे इंसान के लिए भी क्या है कि वो क्या करे कि अभी ये जो मॉडल आपके सामने रखा था, हदीस में आता है कि शैतान 2 रास्तों से आता है, एक मायूसी और दूसरा सुस्ती। ये मफहूम है हदीस का। तो इससे पता चलता है कि नफ्स भी सुस्ती की तरफ गालिब हो रहा है, लेकिन शैतान उस पर चालें चल के उसको सुस्त बना रहा है। तो इसका मतलब दुश्मनी शैतान के साथ है, तो शैतान आपको ऐसा करने पे मजबूर कर रहा है। अगर आप शैतान की दुश्मनी से बचना चाहते हैं तो आपको अपने नफ्स की स्ट्रेंथ पे देखना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी स्ट्रेंथ है, जिसके जरिए से आप इस सुस्ती को दूर कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि एक तो ये कि अल्लाह की मोहब्बत इतनी ज्यादा हो जाए, क्योंकि मोहब्बत में भी इंसान वो काम कर लेता है जो वो आम हालात में नहीं कर सकता। तो जितनी मोहब्बत अल्लाह की बढ़ती जाएगी, सुस्ती पे गालिब आ जाएगी। दूसरा ये है कि दुआएं शुरू कर दें। आपकी अल्लाह से भी मोहब्बत अभी नहीं बढ़ी, आप ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, अल्लाह मेरी सुस्ती को, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी, ये दुआ याद कर लें, ठीक है। आप जितना जितना
ان دعاؤں کو یاد کرتے جائیں گے اتنے اتنے آپ بہتر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو اپنے ٹریک کو دیکھیں دعا سے، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے، ان سے بھی موٹیویشن ملتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعائیں کرنی ہے، اور پھر یہ کہ شیطان کے خلاف اپنی اسٹریٹجیز بنانی ہے، اس کے ہاتھوں الو نہیں بننا. کیا آپ کا کوئی دشمن ہوتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہ آپ کا دشمن ہے تو آپ بیوقوف بن کے اس کے ہاتھوں میں ناچتے پھرتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا نا. تو شیطان آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن اس کی دشمنی کی ساری چیلنج وہ چل رہا ہے، تو سستی چونکہ اس کی طرف سے ہے تو آپ نے اس کی بات نہیں ماننی. آپ نے جس کی بات ماننی ہے آپ اس طرح کی باتوں کو سنیں، آپ ان لوگوں میں رہیں اپنے گولز بنا کر. آپ اپنی فیلنگز کو، ابھی آپ کو لیکچر میں جو جو سمجھ آیا، مزہ آیا، آپ اس کو اپنی آڈیو بنا کر 2-3 دفعہ سن لیں کہ میں نے آج لیکچر میں یہ سیکھا، یہ بات کتنی زبردست تھی. آپ 2-3 دفعہ جب اس کو سنیں گے، اب میں نے سوچا ہے کہ میں نے سستی نہیں دکھانی، میں نے فجر کی نماز نہیں چھوڑنی، یا میں نے سستی کی وجہ سے فلاں نیکی نہیں چھوڑنی. آپ دیکھیں، آپ اس قسم کی ریکارڈنگ اپنی سن کر آپ کو بار بار ریمائنڈر آئے گا اور آپ کہیں گے کہ نہیں، میں نے اب یہ برائی، اس نیکی کو میں نے کر کے رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک یہ کام، پھر یہ جیسے اس طرح سے اپنے گولز کو سیٹ کریں، اپنے سیلف ڈیولپمنٹ گولز بنائیں. بیہیویئر چینج ایک میں نے آپ کو شاید کرایا تھا کہ پتہ نہیں کن کو کرایا تھا کہ بیہیویئر کیسے تبدیل کرتے ہیں، اپنی عادتوں کو کیسے بدلا جا سکتا ہے. تو اس پہ آپ ایفرٹس کریں، کوشش کریں، اور انشاءاللہ جت جائیں. اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، اور جب اللہ پکڑ لے گا دل کو، کیا فکر، دل آٹو پہ آ جاتا ہے، نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں، پسند ہی وہ آتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے. اب جو کہہ رہے ہیں کہ غیبت ہو جاتی ہے اور اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں، تو غیبت تو کرنی ہی نہیں. آپ اگر کمزور ہیں اور آپ انفلوئنس ہو جاتے ہیں غیبت کرنے والے لوگوں سے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. اگر آپ انفلوئنس نہیں ہوتے اور آپ کو بات موڑنی آتی ہے، تو پھر آپ بیٹھ کر اپنی بات کو موڑنے کا ہنر جانیں کہ آپ نے کیسے انفلوئنس کرنا ہے غیبت نہ کرنے کو. آپ کسی ایسی ٹاپک پہ بات شروع کر لیں جو غیبت سے کوسوں دور ہو، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہیں وہ کام آئیں گی اور فائدہ دیں گی. اچھا، یہ جو سورہ نور کی جو آیت ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ کون سے قاری صاحب نے پڑھی ہے؟ اچھا، یہ سالیہ، یہ آپ کو مل جائے گا میرے خیال میں. یہ کیا ہے؟ عبداللہ رحمان کا جو ماڈل آپ نے دکھایا، میرے خیال میں قاری احمد اجمی کی ہے یا قاری محسنی کی ہے. یہ دیکھ کے میں آپ کو، یا صبح آپ بتا دینا، کیونکہ ان دونوں قاریوں میں سے کوئی ہے. اور یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ مجھے بتا دیں اگر کہ کیا سوال ہے. کوئی اور سوال؟ باقی ریفلیکشن دیں سیشن پہ، کیسا رہا، کیا سیکھا اور کیا فیل کیا. دیکھیں گے چیٹ باکس میں. الحمدللہ بہت کچھ. ایمان، تعریفیں نہیں، سیکھے والی باتیں لکھیں. ہاں، انمیوٹ کر لیں. عاطفہ کہہ رہی ہیں، کر لیں. صبح عاطفہ نے کوئی بات کرنی ہے. عاطفہ اپنا ہینڈ ریز کیجیے. جی انمیوٹ کریں. جی میں پوچھ رہی تھی، وہ جو آپ نے قلب والا ماڈل دکھایا نا، وہ عبداللہ رحمان کا ہے نا آئی تھنک. تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اس میں ہم موسٹلی پرپل والے ایریا میں ہی رہیں گے نا جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو پرپل ایریا وہ کوشش والا ایریا نا آپ نے بتایا ہے. کیا صبح کیا کہا انہوں نے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی دوبارہ پوچھیے. جی میں کہہ رہی ہوں کہ جو انہوں نے ماڈل دکھایا ہے وہ قلب والا، اس کے اندر ایک ایسا ایریا تھا جو پرپل ایریا تھا، یعنی بلو ایریا تھا، پرپل بھی تھا اور ریڈ ایریا بھی تھا. تو اس میں یہ پوچھوں، انسان جب تک دنیا میں ہے وہ پرپل ایریا میں ہی رہے گا نا، کیونکہ وہ کوشش کا ہے. باجی وہ پوچھ رہی ہیں کہ جو انسان ہے، وہ جو آپ نے ماڈل دکھایا ہے، اس میں ہاں، انسان دنیا میں کوشش کرتا ہے تو وہ پرپل ایریا میں ہی رہے گا. نہیں، بلندی کی طرف جائے گا، ہائر سیلف کے ساتھ کنیکشن بنے گا نا. وہ کوشش اس کی دنیا میں ہے نا، جو وہ نظر آنے والی چیزیں ہیں.
ہائر سیلف کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے روح کا اور اللہ کا، اور وہ جو دل کی کیفیات بدلتی ہیں، وہ تو کسی کو نظر نہیں آتی نا، تو وہ چیز تو نظر نہیں آ رہی ہوگی، وہ اتنا ہائر سیلف کے ساتھ کوشش، وہ پرپل میں دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ ہم انسان ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں، اور یہ ساری کوششیں دنیا میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جو اس کا ایفیکٹ اور امپیکٹ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ بہت کمال کرتے ہیں، اور وہ کنیکشن اللہ سے بننے کی وجہ سے دل کو سکون، دل کے اندر اطمینان، لا تحزن ان اللہ معنا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بہت کچھ نصیب ہوتا ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، تو بلندی کی طرف جانا ہے، اور مرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں علیین میں انشاءاللہ بلندیوں کی طرف، اور اللہ کی رضا کی طرف، اور آخرت میں کامیابی کی طرف، وہ یہ ہے، وہ اسی پر نہیں رہے گا، وہ بلندی کی طرف جائے گا، ہم نے بلندی اچیو کرنی ہے نا جی، میننگ فل لائف کا مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا بڑی آسانی سے اللہ کے لیے کیا ہے، ذرا اندر اپنے آپ کو ایویلیوٹ کیا کریں کہ ہم کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کے لیے کہنا تو بہت آسان ہے کہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہونا، اور اللہ نے اس کو اپنے لیے سمجھ لیا، یہ ساری بات ہے، اور اس سے پھر بدلہ کیا ہوتا ہے؟ دل کی کیفیات، کیونکہ وہ کوئی اور چیز بن جاتی ہیں، ایگو نام کی کوئی چیز انسان کے اندر نہیں رہتی، نہ اس کو تعریف سے فرق پڑتا ہے، نہ اس کو تنقید سے فرق پڑتا ہے، اور تنقید اگر اس کی بہتری کے لیے ہو تو وہ قبول ہو جائے گی، اگر نہیں ہوگی تو وہ اس کو لے کر بیٹھا نہیں رہے گا، ہائے مجھے کسی نے کیوں کہہ دیا، میں تو ایسی نہیں ہوں، دیکھو تو صحیح میں تو ایسے نہیں ہوں، کیوں پرواہ ہی نہیں ہے، بات یہ کہ اللہ کے لیے کیا، اگر اس کو نہیں پسند آیا بندے کو تو کیا کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کیا، اللہ کو تو پسند آئے گا نا، تو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف انسان کو جو ہے نا وہ بہتری کی طرف لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، آج کوشش سیشن تھوڑا ڈفرینٹ تھا، قلب سلیم، روسٹڈ دل، کیونکہ اللہ نے دل قلب سلیم ہی مانگنا ہے، اور وہ دل کہلانے کو سلامت دل ہے، لیکن وہ سانپ کے ڈسے ہوئے کی طرح تڑپتا دل ہے، کیونکہ وہ ٹک کر نہیں بیٹھے گا دنیا میں، اور وہ اپنی زندگی کے سارے وقت کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگائے گا، کبھی عبادت اور اطاعت کر کے، کبھی انسانوں کی خدمت کر کے، اور کبھی انسانوں کو اللہ کی طرف دین کی دعوت دے کر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلطیوں کو ہماری معاف کرے۔ قلب سلیم کو تکلیف بھی ملے تو اس کو مزہ ہی آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس تکلیف میں بھی مجھے اللہ ہی ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو اللہ سے یہی امید رکھنی ہے، اور تکلیف والے زون سے انسان عجیب سا نکل جاتا ہے، اس کو تکلیف اصل میں تکلیف کی طرح نہیں ہو رہی ہوتی، اس کو خیر خواہی کی فکر لگی ہوتی ہے، اس کو آخرت کی فکر لگی ہوتی ہے، اس کو رونا دوسروں کے لیے بھی اس جنت کے لیے آ رہا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں وہ کوشش کر لیں جو اللہ کو راضی کر لیں، ان زندگی کے بالکل مقاصد ہی بدل جاتے ہیں، خیال ہی بدل جاتے ہیں، تو غم کی کیفیات بھی میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ کیا حالات ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ انسان کو قلب سلیم حاصل کرنے والی کوششیں کروا بھی لے، اور اللہ تعالیٰ سجھا بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہو جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔